السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی اعتبار سے ان دونوں کو صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف عطا کی ہیں۔ مرد کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کا تعلق ان امور سے ہے جو گھر سے باہر سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تعلیم، تجارت ہے، کاروبار ہے، زراعت و باغبانی ہے، سیاست ہے، یہ سب کام مردوں کے ذمے ہیں۔ اور عورت کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کے اعتبار سے وہ گھر کے اندر رہ کر بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم و تربیت اور خاوند کی خدمت کرے۔ یوں عورت کو خانگی معاملات اور ذمہ داریوں سے فارغ رکھے، یعنی عورت گھر کے تمام کام سر انجام دے کر مرد کو خانگی معاملات اور ذمہ داریوں سے فارغ رکھے، تاکہ وہ یکسوئی سے گھر سے باہر کسب معاش کے لیے جد و جہد کرتا رہے، اور مرد عورت کو معاشی بکھیڑوں سے بچا کر رکھے تاکہ وہ یکسوئی سے گھریلو کام سر انجام دے سکے۔ مسلمان معاشروں میں صدیوں سے مرد اور عورت اسی انداز سے اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عورت بیکار ہے اور گھر میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً عورت گھر میں بیکار نہیں رہتی، بلکہ مرد ہی کی طرح سارا دن مصروف جہد و سعی رہتی ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر گھریلو امور سر انجام دینے والی عورت کو بیکار کہنا یا بیکار قرار دینا سراسر خلاف واقعہ بات، بہت بڑا جھوٹ اور ایک عظیم بہتان ہے۔ یہ گھریلو عورت ملک کی ترقی میں مرد کے برابر حصہ لے رہی ہے۔ اگر یہ مرد کو وہ سکون خاطر اور بے فکری مہیا نہ کرے جو گھر کی طرف سے اسے عورت اپنے گھریلو کردار کی وجہ سے مہیا کرتی ہے، تو مرد اپنے میدان میں مؤثر اور بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتا۔ مرد کی اس محنت اور کوشش میں جو وہ گھر سے باہر کرتا ہے، یقیناً عورت کا حصہ بھی شامل ہے جو وہ گھر کے اندر رہ کر نہایت خاموشی سے اس میں ڈالتی ہے۔ اس لیے مسلمان عورت کو اس حسین جال میں پھنسنے سے گریز کرنا چاہیے، اور قرآن کے حکم وقرن فی بیوتکن کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو خانگی امور تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہی مسلمان عورت کی تاریخ ہے، اور یہی ہماری تہذیب ہے۔ اس تعلیم، اس تاریخ اور اس تہذیب سے انحراف خودکشی ہے، تباہی و بربادی ہے، اور عورت پر ظلم ہے کہ وہ ڈبل کام کرے، باہر جا کر ملازمت بھی کرے، کسب معاش کے لیے محنت جد و جہد کرے، اور پھر گھر آ کر گھریلو امور بھی سر انجام دے، بچوں کی دیکھ بھال بھی کرے، گھر کا سارا انتظام بھی کرے، تو یہ تو عورت پر ظلم ہے۔ اسلام نے عورت کو اس ظلم سے بچایا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا دائرہ عمل، دائرہ کار متعین کر کے اسلام نے عورت کو اس دوہری ذمہ داری سے بچا کر اس پر ظلم کرنے سے اس کو بچایا ہے۔ اسلام نے تو اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے والا نعرہ دنیا کی ہوس اور مادیت پرستی کو فروغ دیتا ہے۔ یہ نعرہ دراصل عورت کو اس کے نسوانی وقار سے محروم کرنا اور اسے مرد بنانا ہے، جو عورت پر ایک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ عورت کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ نسل نو کی ماں بنے،
یہ مقصد اسے بہر صورت پورا کرنا ہے جس کے لیے وہ حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اور اس کے بعد وضع حمل کا مرحلہ بھی جو اس کے لیے موت و حیات کی کشمکش کا نہایت سنگین مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی برداشت کرتی ہے۔ پھر وہ 2 سال تک رضاعت یعنی دودھ پلانے کی تکلیف بھی برداشت کرتی ہے۔ اس کے لیے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے تو جاگتی ہے، اپنے آرام و راحت کو قربان کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کرتی ہے، اور اپنی جان و صحت کو بھی گھلاتی ہے۔ ان تمام تکلیفوں کی وجہ ہی سے اسلام نے معاشی کفالت کا تمام تر بوجھ مرد پر ڈالا ہے، اور عورت کو اس ذمہ داری سے کلیتاً فارغ رکھا ہے۔ لیکن مذکورہ نعرے کا مطلب ہے کہ حمل، ولادت اور رضاعت وغیرہ کی تمام تکلیفوں کے ساتھ ساتھ عورت کما کر بھی لائے، اس کے لیے سڑکوں کی خاک بھی چھانے، دفتروں اور کارخانوں کے چکر بھی لگائے، اور ہر جگہ مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا ہدف بن کر اپنی عصمت و تقدس کی چادر کو بھی داغدار اور تار تار کروائے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ دوہری ذمہ داری عورت پر کیا اللہ تعالی نے ڈالی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے بری ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ لاکھوں تعلیم یافتہ بے روزگار مردوں کی موجودگی میں ہر شعبہ زندگی میں عورتوں کو ملازمت مہیا کرنے کی پالیسی یہ مغرب کی اندھا دھن نقالی کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے ملک کو ترقی نہیں بلکہ تنزلی ملے گی، اور اخلاقی قباحتوں کا جو طوفان برپا ہوگا وہ اس پر مستزاد ہوگا۔ مغرب کی اس پالیسی سے کارخانوں اور دفتروں میں کچھ رونق ضرور بہم پہنچ گئی ہے، اور مردوں کی ہوسناکی کی تسکین کا کچھ سامان یقیناً ہو گیا ہے، لیکن اس پالیسی نے ان کے خاندان کا نظام تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے۔ مغرب میں اولاد ماں باپ سے بیزار اور ماں باپ اولاد سے بیزار ہیں، میاں بیوی سے متنفر اور بیوی میاں سے متنفر ہے۔ بالخصوص بوڑھے ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ اپنا بڑھاپا حکومت کے مہیا کردہ ہولڈ ہوموں میں گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں خاندان ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جوان اولاد کو تاکید ہے کہ وہ والدین کی خدمت و اطاعت کریں، ان کے نازک جذبات کو ذرا سی بھی ٹھیس نہ پہنچائیں، اور ان کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے تو اف تک بھی مت کہو۔ جب مادیت کا غلبہ اتنا ہو جائے کہ گھر کا ہر فرد، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھا، معاشی مشین کا کل پرزہ ضرور بنے، ورنہ اس کے لیے گھر میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، تو پھر از کار رفتہ، معذور، ریٹائرڈ اور ضعیف و ناتواں ماں باپ کو کون اپنے گھر پر رکھ کر ان کو نان و نفقہ اور ضروریات زندگی مہیا کرنے پر آمادہ ہوگا؟ مادیت کے اس غلبے میں معیار زندگی بلند کرنے کے نعرے کو بھی بڑا دخل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، معیار زندگی بلند کرنے کا نعرہ۔ معیار زندگی بلند کرنے کا مطلب یہ لیا اور پھیلایا جا رہا ہے کہ نہایت عالی شان بنگلہ، کوٹھی یا مکان ہو جس میں دنیا بھر کی آسائشیں بہم ہوں۔ چنانچہ ان آسائشوں کے حصول کے لیے
مرد و عورت کی تمیز کیے بغیر گھر کا ہر فرد کمائی کرتا ہے تاکہ وہ اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس نعرے نے بھی بڑی قیامت ڈھائی ہے اور لوگوں نے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے درمیان تفریق کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اولاً تو یہ نعرہ ہی غلط ہے، اس کی جگہ معیار اخلاق بلند کرنے کا نعرہ قوم کو دیا جانا چاہیے کہ اصل سکون اور راحت آسائشوں کی فراوانی سے نہیں، حسن اخلاق اور رفعت کردار کی ارزانی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ معیار اخلاق کے بلند نہ ہونے اور مادیت پرستی کی وجہ سے عموماً آج کل خواتین اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کے مرض میں مبتلا ہیں، حالانکہ یہ ایک نہایت قبیح جرم ہے جس سے ہر خاتون کو پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے متعلق نبوی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے عورتوں کو ناشکری سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اعلیٰ تعلیمات پیش فرمائی ہیں۔ ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ مسلمان خواتین کے سامنے وہ ہدایات نبوی سامنے رکھیں گے تاکہ مسلمان عورتیں خاوندوں کی ناشکری کرنے سے بچ جائیں اور اپنی زندگی کو برباد کرنے سے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4، کتاب البر والصلۃ والادب، باب نمبر 1093، حدیث نمبر 6359۔ ملازم کا خیام، ملازم کا خیام، ملازم کا خیام، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت۔ کیوں ہے اسلام کا رویہ انسانوں کے ساتھ درد مندانہ اور پرخلوص؟ اسلام اور انسانی حقوق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کو خاوندوں کی ناشکری سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن کا ایک واقعہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کسوف پڑھائی، یعنی جب سورج یا چاند گرہن لگ جائے تو ایسے موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو اور نماز پڑھو۔ خود آپ نے بھی یہ اہتمام فرمایا اور نماز کسوف کا اہتمام فرمایا۔ اس نماز میں آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ نماز کے بعد آپ نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس جیسا ہولناک منظر جو میں نے آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کا خاوندوں کی ناشکری کرنا۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں،
وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، وہ پھر تم میں کوئی ایسی بات دیکھ لے جو اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہو، تو وہ کہے گی میں نے تو تیرے ہاں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ اس حدیث میں عورتوں کی ایک بہت بڑی کمزوری کا بیان ہے، اور وہ ہے خاوند کی ناشکری۔ عورت مرد کی رفیق زندگی اور شریک سفر ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز اور حالات میں مد و جزر آتے رہتے ہیں۔ انصاف اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ کبھی مرد مشکلات میں پھنس جائے اور اس پر تنگ دستی کا دور آ جائے، تو ایسے حالات میں بھی عورت مرد کا اسی طرح ساتھ دے جیسے خوشحالی کے دور میں وہ دیتی رہی تھی، اور حرف شکایت زبان پر لا کر مرد کی دل شکنی یا اس کی مشکلات میں اضافہ نہ کرے۔ جو عورتیں اس کے برعکس رویہ اختیار کرتی ہیں اور تنگی میں بھی ان کی توجہ اپنے لباس، اپنے زیورات اور اپنی آسائشوں اور سہولتوں ہی پر رہتی ہے، اور ان میں کمی آنے پر مردوں کو کوستی اور شکوے شکایتوں سے مردوں کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، تو یہ ناانصافی ہے اور خاوندوں کی ناشکری ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ صفت اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اسی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جنت میں جانے کی خواہش مند نیک خواتین اس حدیث رسول کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں اور کسی موقع پر بھی خاوند کی ناشکری نہ کریں، نہ اللہ کی ناشکری کریں، کیونکہ یہ دونوں ناشکریاں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ بلکہ بہتر ہے کہ محرومی اور تنگ دستی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رکھی جائے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وهو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم ان پر نظر رکھو، ان کو دیکھو جو تم سے کم تر ہیں، ان کو مت دیکھو جو تم سے برتر ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے، دنیا کے مال و دولت کے لحاظ سے۔ ان کو دیکھو جو تم سے کم تر حیثیت کے مالک ہیں، ان کو مت دیکھو جن کے پاس تم سے زیادہ مال و دولت ہے۔ اس طرح تم ان نعمتوں کی جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں ناقدری نہیں کرو گے۔ اگر اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو تمہیں پھر اللہ نے جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں احساس ہوگا کہ ہاں فلاں آدمی کے پاس تو کار بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس تو کار ہے۔ تو یہ اپنے سے کم تر لوگوں پر نظر رکھنا یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سے انسان اللہ کی ناشکری کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، اور عورتیں اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے سے بھی بچ جاتی ہیں۔ تو جو شخص دنیاوی مال و اسباب یا ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تم سے برتر ہے اسے مت دیکھو، ورنہ تمہیں جو بے شمار نعمتیں حاصل ہیں ان کی کوئی قدر تمہاری نظر میں نہیں رہے گی، اور یوں تم اللہ کی ناشکری کرو گے۔ اس کے برعکس جب تم اپنے سے کم تر یا اپنے سے بد شکل لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا اور تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اس مفہوم کو ایک دوسری حدیث میں اس طرح واضح کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من ہوا اسفل منہ ممن فضل علیہ. جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور پیدائش یعنی حسن و جمال میں اس سے زیادہ حیثیت رکھنے والا ہو، تو وہ ایسے شخص کو بھی دیکھے جو مذکورہ حیثیتوں کے اعتبار سے اس سے کم تر ہو، یعنی مال و دولت کے لحاظ سے بھی اور پیدائشی طور پر حسن و جمال کے اعتبار سے بھی. ایک اور حدیث میں مذکورہ دونوں پہلوؤں کے نتائج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ ہوئیں گی اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھ دیتا ہے، اور جس میں وہ دو خصلتیں نہیں ہوتی اسے اللہ شاکر و صابر نہیں لکھتا. جو شخص اپنے دین کے معاملے میں ایسے شخص پر نظر رکھتا ہے جو اس سے بڑھ کر دیندار ہے، پھر اس کی اقتداء کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اس شخص کو دیکھتا ہے جو اس سے کم تر حیثیت کا حامل ہے، پھر اس بات پر وہ اللہ کی حمد کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس پر فضیلت عطا کی ہے. تو ان دو خصلتوں کے حامل شخص کو اللہ تعالیٰ شاکر اور صابر لکھ دیتا ہے. اس کے برعکس جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر دیندار کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر مالدار کو دیکھتا ہے، اور پھر جو اسے دنیا کے مال و اسباب میں سے میسر نہیں ہے اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ شاکر لکھتا ہے اور نہ صابر. جس میں پہلی دو خصلتیں ہوں گی وہ یقیناً ایک تو دین و شریعت کی پابندی کا بھی زیادہ اہتمام کرے گا، کیونکہ اس کی نظر میں اپنے سے زیادہ متقی اور پارسا شخص پر ہوگی، اور وہ اسی کو نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھ کر اس کی اقتداء کرے گا اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرے گا. دوسرے وہ شخص اللہ کا شکر بھی خوب ادا کرے گا، کیونکہ وہ ہر وقت ان کو دیکھے گا جو اس سے بھی زیادہ محروم قسم کے لوگ ہیں. تو قدرتی طور پر ہر وقت اس کی زبان سے کلمات حمد نکلیں گے اور اس کا دل اعتراف نعمت سے معمور رہے گا. اس کے برعکس جس شخص کے اندر یہ دو خصلتیں نہیں ہوئیں گی وہ ایک تو دین و شریعت کی پابندی کا بھی زیادہ اہتمام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے وہ نمونے ہوں گے جو دین کے زیادہ پابند نہیں ہوئیں گے. دوسرے یہ شخص ہر وقت اپنی محرومی ہی کا گلہ اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہی کرے گا، کیونکہ اس کے آئیڈیل وہ لوگ ہوں گے جو محض دنیا دار اور ہر طرح کے وسائل سے بہرور ہوں گے. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں بہت ہی اہمیت کی بیان فرمائی ہیں. اگر ہر مسلمان ہر وقت ان کو سامنے رکھے تو دنیا میں بھی اس کو امن و سکون مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخ روح اور کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں مزید گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.